خوش آمدید ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر پسند کے تہوار کے حوالے سے۔ 25 سال بعد پنجاب کے اندر پسند کا تہوار منانے کا حکومت نے فیصلہ کیا ہے، اور اس سلسلے میں سرکاری سطح پر جو ہے اس ایونٹ کو منانے کے لیے 4 روزہ جو ہے وہ چھٹیوں کا بھی اعلان کیا گیا ہے پنجاب حکومت کی جانب سے، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ SOPs دی گئی ہیں تاکہ پنجاب کی جو عوام ہے وہ اس تہوار کو منا سکے۔ ناظرین، یہ تہوار کبھی خوشیوں کا تہوار ہوتا تھا، رنگوں کا تہوار ہوتا تھا، اور 25 سال بعد اس کی باضابطہ اجازت مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے انہوں نے دی ہے، اور کہا یہ گیا ہے کہ ایک مخصوص جو ہے SOPs کے اندر رہتے ہوئے لوگ اس ایونٹ کو منائیں گے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ جو SOPs دی گئی ہیں، جو ضابطۂ اخلاق پنجاب گورنمنٹ اور وہاں کی ضلع انتظامیہ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے، عوام اس پر کتنا عمل کرتی ہے اور حکومت اس پر کتنا عمل درآمد کروانے میں کامیاب ہوتی ہے۔ ماضی میں یہ تہوار جو ہے وہ خونی ڈوروں میں منتقل ہوا، اور کئی قیمتی جانیں جو ہے وہ اس پتنگ کی جو ایونٹ ہے، یعنی جو پسند ہے، اس میں لوگوں کی جانیں ضائع ہوئی۔ اس کے بعد اس پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، لیکن اب ایک ضابطۂ اخلاق کے تحت دوبارہ 25 سال بعد اس کا آغاز ہو رہا ہے، خوشیوں کے ساتھ اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہماری خواہش ہے یہ ایونٹ جو ہے صرف پنجاب نہیں بلکہ پورے پاکستان میں اسی طرح خوشیاں لے کر آئے، خوشیاں بکھیرے۔ آج کے سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر حسین ہارون صاحب۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ پنجاب کے اندر پسند کے تہوار ماضی میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ منائے جاتے تھے، پوری رات چھتوں پر جو ہے خصوصی انتظامات ہوتے تھے، پکوان بن رہے ہیں، بنگڑے ڈالے جاتے تھے۔ اس پسند کا ڈاکٹر صاحب الگ مزہ ہوتا تھا۔ 25 سال بعد جو ہے وہ ایک طویل انتظار کے بعد پنجاب کی عوام جو ہے وہ یہ تہوار دوبارہ دیکھنے جا رہی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پسند کے لیے پنجاب حکومت نے جو اقدامات کیے ہیں وہ کیا ہیں؟ شہزاد صاحب، آپ نے جو آج موضوع منتخب کیا ہے یہ بڑا دلچسپ اور بڑا خوبصورت موضوع ہے، کیونکہ پورے پاکستان میں گھٹن کا ماحول ہے اور پوری قوم جو ہے وہ اپنے مسائل میں الجھی ہوئی ہے۔ اس موقع پہ پنجاب نے جو قدم اٹھایا ہے یہ بڑا زبردست قسم کا پروگرام ہے جو انہوں نے ابھی شروع کیا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے ماحول میں بالکل ایک گھٹن سی محسوس ہو رہی ہے، اور لوگ جو ہیں وہ افراتفری میں اور قسم و پرسی میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اس حالات میں اس قسم کا پروگرام ارینج کرنا جو ہے وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ پروگرام جو تھا یہ آپ دیکھیں یہ جو ایک تاریخی پروگرام تھا، اس کے پروگرام کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں بہت بڑی تبدیلی آئے گی، کیونکہ یہ پورے پاکستان کو ایک جگہ پہ اکٹھے کرنے کا پروگرام ہے۔ جب آپ دیکھیں یہ لاہور میں اس کا مرکز جو ہے وہ لاہور کو بنایا گیا ہے، اور اس مرکز میں آپ دیکھیں وہاں پہ جو ہوٹل ہیں وہاں پہ جگہ نہیں مل رہی، وہاں پہ بکنگ ہو چکی ہے۔ آپ اب اور مختلف علاقوں سے لوگ جو ہیں وہاں دوست جو ہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس، اپنے دوستوں کے پاس لاہور میں اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اس فنکشن کو منانے کے لیے ایک بہت اچھا قسم کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے کہ پسند کے لیے جو ہے وہ عوام کو کس طرح کی وہاں پر سہولیات پنجاب حکومت کی جانب سے دی جا رہی ہیں؟ یہ دیکھیں یہ جو پروگرام ہے اس پہ بہت انہوں نے سوچ سمجھ کے اس پروگرام کو انہوں نے چلانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں 2000 میں یہ جو پروگرام تھا یہ بالکل وہاں پہ یہ خونی ایک گیم میں تبدیل ہو چکا تھا۔ لوگ چھتوں سے گر کے بجلی کے کرنٹ کی وجہ سے اور پتنگ بازی کے گلے کٹنے کی وجہ سے مختلف مطلب ہے کہ مراحل میں یہ جو تھے یہ مسئلے پیدا ہوتے تھے، تو لوگوں نے اس پہ حکومت نے اس پہ پابندی لگا دی، سپریم کورٹ نے اور ہائی کورٹ نے بھی اس پہ ایکشن لیا، لیکن یہ طریقہ نہیں تھا۔ اس وقت بھی ان کو سوچنا چاہیے تھا۔ اگر آج یہ ہو سکتا ہے تو آج سے 20 سال پہلے بھی یہ ہو سکتا تھا۔ اس وقت ان کو چاہیے تھا کہ اس پہ قانون، کیونکہ قانون تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے۔ ابھی ہم جتنے بھی ہمارے ملک کے حالات ہیں ہر ایک اس کے لیے جرم کے لیے قانون بنا ہوا ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ ابھی آپ دیکھیں انہوں نے ابھی یہ جو 31 تاریخ کو میں نے جو ریسرچ کی ہے، میں نے جو دیکھا ہے 31 تاریخ کو وہاں پہ لاہور میں 2 واقعے ہوئے ہیں، جس میں ایک کے گلے پہ ڈور پھری ہے اور دوسرا جو بچہ ہے وہ کہیں گر کے غالباً زخمی ہوا ہے، تو وہ دونوں کی حالت ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ابھی کیونکہ ہماری جو یہ پروگرام ہے حکومت نے یہ 6، 7 اور 8 کو شروع کرنا ہے، ابھی شروع نہیں ہوا، لیکن ابھی بکنگ جاری ہو گئی ہے، کیونکہ انہوں نے کائٹس جو ہیں ایک آرڈیننس بنایا ہوا ہے، ایکٹ لائے ہیں، وہ اس آرڈیننس کو
اس بسنت کو منانے کے لیے اور یہ جو گڈیاں اڑا رہے ہیں یا جو پتنگ بازی ہے اس کے لیے انہوں نے ایک قانون نافذ کیا ہوا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے 5, 6, 7 کو ہوگی اور اس میں انہوں نے سخت سزائیں رکھی ہیں, بڑے زبردست قسم کے SOPs بنائے ہوئے ہیں جس پہ عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آئے گا. کیا کہیں گے, پنجاب حکومت نے فری ٹرانسپورٹ سروس کا بھی اعلان کیا ہے, ساتھ ہی ساتھ وہاں کی جو بسیں ہیں ان کو ثقافتی رنگوں سے بھی رنگا گیا ہے اور ایک لانگ ویکینڈ کا بھی اعلان کیا گیا ہے, یعنی کافی چھٹیاں ہیں اس فروری کے پہلے ہفتے کے اندر. سر کیا سمجھتے ہیں کہ جو پسند منائی جا رہی ہے اس سے ہماری جو پاکستان کی کمزور معیشت ہے, یعنی یہ پنجاب کی لڑکھڑاتی معیشت ہے, اس کو کتنا سہارا ملے گا اور عوام کی کاروبار پر کتنا اثر پڑے گا؟ کوئی چھٹیاں نہیں ہیں, 2 چھٹیاں ہیں صرف, آپ کو پتہ ہونا چاہیے 2 چھٹیاں ہیں. اس کے علاوہ ایک 5 فروری کی چھٹی جو ہے وہ یوم کشمیر کی ہے اور اس کے بعد سیٹرڈے سنڈے کی چھٹی جو ہے وہ سب کا قانونی حق ہے. تو حکومت نے 2 دن کی تعطیل کی ہے, لیکن یہ پروگرام ایسے وقت میں آیا ہے جبکہ یہ 5 چھٹیاں اس میں شامل ہو رہی ہیں. تو یہ اچھا انجوائے کریں گے لوگ. یہ جو گاڑیاں انہوں نے, یہ بھی حکومت کی بہت زبردست قسم کی ایک اچیومنٹ ہے جو انہوں نے مفت ٹرانسپورٹ مہیا کی ہے, جس میں میٹرو ٹرین ہے, جس میں میٹرو بسیں ہیں, جس میں موٹر ویز وغیرہ کی رکشے وغیرہ بھی انہوں نے کوئی 5-6 ہزار بخشوں کا بھی بندوبست کیا ہوا ہے. تو انہوں نے ایک کوشش کی ہے کہ روزانہ انہوں نے 5 لاکھ لوگوں کے لیے سفری سہولیات پیدا کی ہوئی ہیں. مثلا یہ 3 دن کا جو پروگرام ہے اس میں 15 لاکھ لوگوں کے لیے انہوں نے ٹرانسپورٹ کا فری بندوبست کیا ہوا ہے. یہ بھی ایک بہت اچھی ایڈورٹیزمنٹ ہے, یہ ایک بہت اچھی ایڈورٹیزمنٹ اس لیے ہے کہ یہ دیکھیں یہ لوگ جو ہے بسوں میں سفر کریں گے, ایک تو ٹریفک کا نظام جو ہے وہ بہتر رہے گا, ٹریفک کم رہے گی اور وہاں پہ ٹریفک کے جو ہے کنٹرول کرنا آسان ہوگا. دوسرا لوگ جو ہیں ان کو ایک شعور دیا جا رہا ہے کہ بسوں میں سفر کریں, گورنمنٹ کی جو ٹرانسپورٹ ہے وہ بڑی سہولت دیتی ہے. ابھی دیکھیں آپ BRT ہے جیسے پشاور میں بنی ہے یا اسلام آباد میں بنی ہے, تو جو لوگ سفر نہیں کرتے تو ان کو اس کا پتہ نہیں ہوتا, جب وہ اس کا سفر کرتے ہیں تو وہ پھر اس کو انجوائے کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک حکومت کا بہت اچھا قدم ہے جو انہوں نے لوگوں کو اس طرف کنورٹ کیا ہوا ہے. اور اب جو دوسرے انہوں نے لوگوں کو باقاعدہ وہاں پہ رجسٹریشن کا بھی اب ایک طریقہ کار بنایا ہوا ہے, کیونکہ اب یہ پروگرام جو بھی ارینج کرے گا وہ اس کی رجسٹریشن کرائے گا. جہاں پہ 30 یا 30+ لوگ ہوں گے وہاں ان کو باقاعدہ ان کو گورنمنٹ سے اجازت لینی پڑے گی اور گورنمنٹ SOPs کے مطابق ان کو اجازت دے گی تاکہ چھتوں سے گرنے کا اندیشہ کم ہو, بجلی کرنٹ لگنے کا اندیشہ کم ہو, اور اس طریقے سے ہم اس چیز کو, اس فیسٹیول کو منا سکتے ہیں. اس کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو آپ نے بتایا ہے کہ معاشی طور پہ یہ کیا فائدہ دے گا. معاشی طور پہ آپ دیکھیں وہاں چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں, چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں, ان کے کاروبار چمک اٹھے ہیں. وہ جو پتنگ بناتے ہیں, جو ڈور بناتے ہیں, جو انہوں نے موٹر سائیکلوں کے لیے انہوں نے وہ جو ایک طریقہ کار بنایا ہوا ہے, اس کے لیے انہوں نے ایریل بنائے ہوئے ہیں, ان کو گائیڈڈ وائر بنائی ہوئی ہیں, تو اس کا بھی ایک کاروبار ہے. مختلف کاروبار ہیں, دیکھیں ہوٹلوں کے کاروبار ہیں, کھانے پینے کا پروگرام ہے. تو یہ سارے پروگرام جو ہیں مل کے پاکستانی معیشت کو مضبوطی کریں گے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی اس میں, کیونکہ یہ بہار کی آمد ہے اور یہ فصلوں کا موسم ہے, تو لوگوں میں ایک نیا, کیونکہ پاکستان ایک ایگریکلچر کنٹری ہے تو اس کو بہت فائدہ ہوگا, کیونکہ یہ بہار کا موسم ہے. اور یہ بہار جو ہوتی ہے, یہ آپ دیکھیں کہ ہمارے میلہ معاشیاں بھی چلتا ہوتا تھا, وہ بھی ایک اس معیشت کو قائم کرنے کے لیے, مضبوط کرنے کے لیے یہ پروگرام ہوتا تھا. اسی طرح یہ جو کائٹ پروگرام ہے, یہ جو پنجاب کی گورنمنٹ نے اور مریم, خاص کر چیف منسٹر پنجاب مریم نواز نے جو یہ انیشیٹو لیا ہوا ہے, یہ بڑا زبردست انیشیٹو ہے. آپ دیکھیں گے اس کے بڑے دور اثر نتائج نکلیں گے. پسند تو منائی جا رہی ہے, اجازت بھی دے دی گئی ہے. سرکاری سطح پر پتنگ بازی کے لیے حکومت نے کون سے قوانین بنائے ہیں یا کوئی ایسی شرائط جس کے تحت جو ہے پتنگ باز کو پابند کیا گیا ہو؟ انہوں نے دیکھیں سب کو پابند کیا ہے, پتنگ باز کو بھی پابند کیا ہوا ہے اور پتنگ مینوفیکچرنگ کو بھی پابند کیا ہوا ہے.
انہوں نے کہا ہے کہ آپ جو ہے ماجے والی ڈور بنا سکتے ہیں، وہ نو اس میں 9 ریشے ہوتے ہیں، اس کو سوتی جو ہے ڈور، وہ صرف اس کے علاوہ آپ کو نہ شیشے کی ڈور کا اجازت ہوگی، نہ پلاسٹک کے ڈور کی اجازت ہوگی، نہ نائلون کی ہوگی، آپ کو کسی بھی کیمیکل دھات سے بنی ہوئی ڈور کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ یہ جو گلے کٹنے کے اور زخمی ہونے کے جو تار اس کے ڈور سے زخمی ہونے کے جو وہ ہیں، اس پہ پابندی لگے گی، اس کو وہ کم ہو جائیں گے۔ اور ساتھ انہوں نے چرخی کو بند کر دیا ہے، اب آپ صرف پنا جو ہے آپ اس کے ایک فٹ بال کی شکل میں تاروں کو وہ اس کو بنایا جاتا ہے دھاگے کو، تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی جو ڈور ہے وہ کنٹرول میں رہے گی، اور چرخی جو ہوتی ہے وہ اس میں وہ آٹومیٹک ہوتی ہے، اور چرخی سے جو ڈور سپیڈ سے نکلتی ہے، اور وہ جو ہوتی ہے خطرناک ہوتی ہے۔ اگر آپ خطرناک ڈور استعمال کریں گے اور پنا استعمال کریں گے تو وہ آپ کے ہاتھ کٹنے کا اندیشہ ہوگا۔ تو اس لیے گورنمنٹ نے جو ہے چرخی پہ پابندی لگائی ہوئی ہے تاکہ لوگ کیمیکل ڈور نہ استعمال کریں۔ اگر یہ استعمال کرتے ہوئے SOP ہے، انہوں نے باقاعدہ QR کوڈ بھی لگایا ہوا ہے اس پہ، اس کے جو ڈور ہے اس پہ بھی، اور اس جو گڈی یا گڈا ہے اس پہ بھی انہوں نے وہ QR کوڈ لگایا ہوا ہے تاکہ مینوفیکچرنگ کا پتہ چلے۔ انہوں نے 35 انچ سے لے کے 40 انچ تک انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے پتنگ بنانے کی، جس میں پتنگ بھی ہے اور جس میں گڈا بھی ہے۔ تو اس لیے حکومت نے ان کے لیے سزائیں بھی مقرر کی ہوئی ہیں، اور بڑی سخت سزائیں مقرر کی ہوئی ہیں۔ جرمانہ جو ہے وہ 20 لاکھ سے 50 لاکھ تک ہے، اور سزا جو ہے وہ انہوں نے 5 سال سے لے کے 7 سال تک سزا مقرر کی ہوئی ہے، اور ان کو مجسٹریٹی اختیارات دیے ہوئے ہیں ایڈمنسٹریشن کو تاکہ وہ موقع پہ پکڑیں اور موقع پہ سزا دیں۔ تو یہ اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سخت سزائیں مقرر کی ہیں اس کا بڑا فائدہ ہوگا، اور اس کی اگر امپلیمنٹیشن حکومت نے اور وہاں کی ایڈمنسٹریشن نے کی تو بڑا فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہ صرف لاہور میں ہو رہا ہے، یہ جو پروگرام ہے یہ صرف انہوں نے لاہور کے لیے ارینج کیا ہوا ہے، باقی پورے پاکستان میں اس پہ پابندی ہے۔ وہاں پہ آپ یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ابھی بھی آپ دیکھیں جہاں پہ اجازت نہیں ملی وہاں پہ لوگ کیمیکل ڈور استعمال کرتے ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ یہ پورے پاکستان میں اس کو کرتے، شاید یہ گورنمنٹ جو ہے اس کو یہ ایک ٹرائل کرنا چاہتی ہے، پنجاب کو وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ پنجاب میں یہ اس کا اثرات کیسے نکلتے ہیں، اس کا رزلٹ کیسا نکلا ہے۔ اگر یہ اچھا رزلٹ نکلا تو مجھے لگتا ہے کہ نیکسٹ جو بسنت ہوگی یا نیکسٹ جو ہے بہار کا استقبال جو ہے پورا پاکستان بسنت منا کر کرے گا۔ خواتین و حضرات، وقت ہوا ہے بریک کا، بریک پر جائیں گے، واپس آ کے اپنے موضوع کا آغاز یہی سے کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، بات ہو رہی ہے 25 سال بعد پسند میلے کے حوالے سے۔ پنجاب حکومت نے پسند میلہ جو ہے وہ کرنے کی اجازت دی ہے، محدود جو ہے وہ اس کے ایریا رکھا گیا ہے، یعنی صرف لاہور کے اندر اس کو منانے کے لیے NOCs اور اجازت دی گئی تھی۔ میرا ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال یہ ہوگا کہ پسند کا میلہ ہے، صرف آپ نے لاہور کو ہی ٹارگٹ کیوں کیا؟ پسند آپ پورے ملک میں بھی منا سکتے تھے، یعنی پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہے وہ ایک SOPs جیسے CM پنجاب نے سخت قوانین کے ساتھ اجازت دی ہے، پرائم منسٹر پاکستان بھی اس کی اجازت دے سکتے تھے۔ چلیں اگر وہاں پر یہ نہیں ہے تو پورے پنجاب کے اندر سر یہ ایک بڑا ایونٹ تھا، ہونا چاہیے تھا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف یہ لوگوں کی جو ہے آمد و رفت، نقل و حرکت کے پورے پنجاب سے لوگ لاہور کا رخ کریں گے، وہاں پر جو خوبصورتی ہے، وہاں پر جو انتظامات کیے گئے ہیں، ریونیو کے لیے سارا سلسلہ ہوا، یا نہیں صرف آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹرائل بیس پہ اس پہ صرف گورنمنٹ دیکھنا چاہ رہی تھی اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کو آگے بڑھانے کا ان کا پلان ہو سکتا ہے؟ بہت اچھا پروگرام ہے، انہوں نے بہت اچھا کیا ہے کہ اس کو ٹرائل بیس پہ انہوں نے صرف لاہور تک محدود رکھا ہے۔ لوگ اب جائیں گے وہاں پہ، جا کے لاہور کی حالت بھی دیکھیں گے، وہاں سے کچھ سیکھ کر آئیں گے، وہاں پہ ان کو کچھ سمجھ آئے گی کہ قوم کس طرح رہتی ہے۔ دیکھیں یہ اگر ایک پورے پاکستان میں یہ پروگرام ہو جاتا تو ہماری قوم ہے، آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ
ہماری قوم قانون کو فالو نہیں کرتی. جب یہ قانون کو دیکھیں, سارے قانون بنے ہوئے ہیں, الیکشن کے بھی قانون ہیں, ووٹ ڈالنے کے بھی قانون ہیں, لیکن ان قانون کو فالو نہیں کیا جاتا, ان کا قانون پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. ہماری بدقسمتی یہی ہے, پاکستان کی سب سے بڑی ناکامی یہی ہے کہ اس میں امپلیمنٹیشن پاور نہیں ہے. جب پاکستان میں امپلیمنٹیشن پاور ہوگی تو پھر آپ دیکھیں گے. آپ نے جو یہ بات کی ہے کہ یہ پنجاب کی طرف لوگ رخ لے کے رخ کر رہے ہیں, یہ دیکھیں یہ تاریخ جو ہے یہ فیسٹیول جو ہے یہ پنجاب کا ہے, یہ فیسٹیول پنجاب کا ہے اور لاہور کا ہے. یہ مغلیہ دور میں بھی یہ لاہور میں پروگرام ہوتے تھے, اور اس کے علاوہ یہ صوفیانہ پروگرام بھی ہے, کیونکہ اس کے بارے میں ایک روایت ہے کہ نظام الدین اولیاء جو تھے, ان کے شاگرد جو تھے, ایک غمی تھی کوئی, اس غمی میں وہ پھول اور زرد کپڑے پہن کر امیر خسرو صاحب جو تھے وہ تشریف لائے, ان کے سامنے آئے تو وہ انہوں نے مسکرا دیا, وہ غم میں تھے, انہوں نے مسکرایا, تو اس کو مسکراہٹ کا نام بھی دیا گیا. اس کے علاوہ آپ دیکھیں اس کے بعد اس کو صحیح طریقے سے چلانے کا سہرا جو ہے وہ رنجیت سنگھ کے نام پہ ہے, کیونکہ وہ سکھ رہنما جو تھا, اس نے جب پنجاب میں رنجیت سنگھ کی حکومت تھی تو اس نے باقاعدہ اس کو فیسٹیول میں کنورٹ کیا. اس کی پوری فوج جو تھی وہ زرد کپڑوں میں زرد کپڑے پہن کے مارچ کرتی تھی. اس کی جو بیوی تھی اور وہ جو مہاراجا خود تھے وہ بھی زرد کپڑے پہن کے پتنگ بازی کیا کرتے تھے, پتنگ اڑایا کرتے تھے. تو یہ ایک تاریخ ہے اور یہ پنجاب کی تاریخ ہے. یہ اس کو ابھی اگر پورے پاکستان میں آپ نے اس کو پھیلانا ہے تو اس کو پھیلانے کا ایک طریقہ ہے. یہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ لاہور میں یہ ٹریننگ سینٹر بنا ہوا ہے, یہاں سے پتنگ بازی لوگ سیکھیں گے اور پھر سیکھنے کے بعد اپنے اپنے علاقوں میں پتنگ بازی کریں گے. کیونکہ ابھی بھی دیکھیں آپ, بڑے پشاور میں بھی لوگ دیکھیں کیمیکل ڈور استعمال کر رہے ہیں, ان کو ابھی ایس او پیز کا پتہ نہیں ہے, ان کو اجازت نہیں دی گئی. کراچی میں بھی ایک خاموش قسم کا بسنت منایا جا رہا ہے, جہاں پہ ہوٹلنگ ہے, وہاں پہ کھانوں کا پروگرام بنایا گیا ہے, وہاں پہ میوزیکل پروگرام ہے. پنجاب نے بھی میوزک کی اجازت دی ہوئی ہے. پہلے انہوں نے پابندی لگا رکھی تھی کہ میوزک کی پابندی ہوگی, لیکن اب انہوں نے ایک کنٹرول ایریا میں انہوں نے ایک اجازت دے دی ہے کہ آپ میوزک بھی لگا سکتے ہیں, لیکن میوزک لگانے کے بعد اگر کسی نے اس کے خلاف شکایت کی تو اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. کیونکہ آپ نے پروگرام آپ خود بھی انجوائے کرنا ہے اور لوگوں کو بھی انجوائے کروانا ہے. اگر آپ دیکھیں جو دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ بھی انجوائے کرتے ہیں اور جو کھیل رہے ہوتے ہیں وہ بھی انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں جب کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں تو وہاں پہ 22 لوگ کھیل رہے ہوتے ہیں, 2 ٹیمیں کھیل رہی ہوتی ہیں اور باہر ہزاروں لوگ, لاکھوں لوگ جو ہوتے ہیں بیٹھے ہوتے ہیں. اسی طرح فٹ بال کے میچ دیکھیں اور لوگ جو دیکھیں, یہ گیموں کو اگر آپ صحیح طریقے سے کھیلیں گے تو یہ گیمیں آپ کے لیے زندہ رہیں گی, آپ کو زندہ رکھیں گی. اگر آپ گیموں کے ساتھ زیادتی کریں گے تو یہ پھر گیم بھی آپ کو معاف نہیں کرے گی. آپ دیکھیں بڑی بڑی گیمیں ہیں جہاں پہ حادثات ہوتے ہیں, لیکن انہوں نے ایس او پیز بنائے ہوئے ہیں, انہوں نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے. اس طرح آپ بھی کر سکتے ہیں, آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے. جب آپ کنٹرول کریں گے آپ دیکھیں گے ابھی گورنمنٹ نے ان کو ایک لائن آف ایکشن دیا ہوا ہے, ایک ایس او پیز دیے ہوئے ہیں. لوگوں کو چاہیے وہ خود بخود جب جو ہے اپنی, انہوں نے پنجاب میں انہوں نے 3 زون بنائے ہوئے ہیں. انہوں نے ہر قسم کے لوگوں کو سہولت دی ہوئی ہے. جو لوگ قانون کو پابند ہیں ان کے لیے بھی دی ہے, اور جو قانون کو تھوڑا سا ریلیکس لیتے ہیں ان کے لیے بھی دی ہوئی ہے. انہوں نے ریڈ زون بنایا ہوا ہے, یلو زون بنایا ہوا ہے, گرین زون بنایا ہوا ہے. ریڈ زون جو ہے وہ ہائی سینسٹیو ایریا ہے جہاں پہ بڑے سخت قسم کے ایس او پیز لگائے گئے ہیں. اس کے بعد یلو ایریا آتا ہے, اس میں بھی انہوں نے تھوڑا سا ریلیکس کیا ہوا ہے, اور اس کے بعد گرین ایریا میں انہوں نے بالکل ریلیکس کیا ہوا ہے. اس لیے ہر قسم کا بندہ اپنی انجوائمنٹ کر سکتا ہے, گیم کھیل سکتا ہے, پتنگ بازی کر سکتا ہے, جب وہ اپنے ایریا میں, اپنے علاقے میں جہاں اس کے لیے جگہ مختص کی گئی ہے اور جو ڈور اس کے لیے مختص کی گئی ہے اور جو اس کے لیے پتنگ مختص کی گئی ہے وہ اس کو استعمال کرے گا, تو اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی, نہ اس کھیلنے والے کو تکلیف ہوگی اور نہ دیکھنے والے کو تکلیف ہوگی. آپ نے کہا ہے کہ ایس او پیز جاری کر دی گئی ہیں, کیا سمجھتے ہیں کہ عوام کے لیے جو حفاظتی قوانین بنائے گئے ہیں, ایک ضابط اخلاق جاری کیا گیا ہے, عوام اس کی پاسداری کرے گی؟ انشاءاللہ دیکھیں یہ 25 سال کے بعد یہ انہوں نے اجازت دی ہے. بیچ میں بھی انہوں نے دیکھیں 2000 میں یہ واقعات پیش آ رہے تھے. دیکھیں یہ جو گیم ہے, یہ پتنگ بازی جو ہے, یہ 90 اور 80 میں اپنے جوبن پہ تھی. اس وقت نہ کوئی حادثات ہوتے تھے, نہ کوئی لوگ گرتے تھے, نہ کوئی اموات ہوتی تھی, نہ کیمیکل ڈور ہوتی تھی, لیکن لوگ پتنگ بازی کا مزہ کرتے تھے اور پورے جوبن میں ہوا کرتا تھا یہ پتنگ بازی. آپ دیکھیں
دیکھیں نا مغلیہ خاندان کے دور میں بھی پتنگ بازی ہوتی تھی, اس کے بعد رنجیت سنگھ کے دور میں بھی پتنگ بازی ہوتی تھی, کوئی واقعات نہیں ہوتے تھے کیونکہ اس وقت وہ قدرتی ایس او پیز کو فالو کرتے تھے. گورنمنٹ نے کسی قسم کے ایس او پیز نافذ نہیں کیے ہوئے تھے, لیکن اس کے بعد لوگ جب لاپرواہ ہوئے اور لوگوں نے نئے نئے تجربات حاصل کرنے شروع کر دیے تو اس سے پھر کمپلیکیشن پیدا ہوئی. اس کمپلیکیشن کی وجہ سے انہوں نے پھر اس پہ جب 2000 میں واقعات زیادہ ہونے شروع ہو گئے تو پھر انہوں نے اس پہ پابندی لگا دی, تھوڑی سی پابندی لگائی, لیکن پھر بھی لوگ جو تھے وہ گاہے بگاہے وہ پتنگ بازی کرتے تھے. پھر 2005-6 میں انہوں نے جب پھر پتنگ بازی کی اجازت دی گورنمنٹ نے تو پھر اموات ہوئیں اور سب سانحات ہوئے اور ایکسیڈنٹ ہوئے, تو پھر گورنمنٹ نے پابندی بالکل 2007 کے بعد مکمل پابندی لگا دی. اور یہ 25 سال کے بعد ایک ایونٹ مل رہا ہے, تو اگر اس کو صحیح طریقے سے یہ کھیلیں گے تو پھر ان کو اجازت ملے گی آگے کھیلنے کی, اگر صحیح طریقے سے نہیں کھیلیں گے تو پھر ان کو نقصان ہوگا. اکثر ابھی آپ نے اپنے بیان میں کہا کہ لاہور کے اندر خبریں جو ہے وہ رپورٹ ہوئی تھیں کہ ایک نوجوان جو موٹر سائیکل سوار تھا اس کا گلا کٹا, ایک معصوم بچہ جو ہے وہ بھی ڈور کے باعث جو ہے وہ زخمی ہوا. سر کیا سمجھتے ہیں, ایک طرف بلند و بانگ دعوے کیے جا رہے ہیں, ایس او پیز بنائی جا رہی ہے, سخت ضابطۂ اخلاق جاری کیا جا رہا ہے, اور اس کے باوجود پسند سے قبل اس قسم کے واقعات, کیا پنجاب حکومت ضلعی انتظامیہ کی کارکردگی پر ایک سوال کھڑا نہیں کرتے؟ دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ جو ممنوع کیمیکل ڈورز ہے وہ استعمال نہیں ہوگی, اگر وہ نہیں ہوئی تو سر یہ 2 واقعات کہاں سے اور کیسے رونما ہوئے؟ دیکھیں وارداتیں تو ہوتی رہتی ہیں, اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ اس پہ کام شروع کیا ہوا ہے. سیف سٹی کیمریز وغیرہ میں وہ چیک کر رہے ہیں, ان کو سی سی ٹی وی کیمروں سے چیک کیا جا رہا ہے کہ اس میں کون کون لوگ انوالو ہیں. گورنمنٹ نے بڑا سخت ایکشن لیا ہوا ہے اس پہ, اور اگر یہ لوگ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 1-2 دن میں یہ لوگ جو ہیں یہ قانون کی گرفت میں ہوں گے. جب یہ پکڑے جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آئندہ کے لیے لوگ جو ہیں اس کو وہ ایس او پی کو فالو کریں گے. دیکھیں یہ ایس او پیز آپ کے لیے بنائے گئے ہیں, آپ کی سہولت کے لیے بنائے گئے ہیں. دیکھیں جس گھر کا فرد جاتا ہے, جس گھر میں کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, جس گھر میں کوئی نقصان ہوتا ہے تو تکلیف وہی محسوس کرتا ہے. دیکھیں آپ بھی تکلیف محسوس کریں, آپ بھی یہ سوچیں کہ یہ واقعہ آپ کے پاس ساتھ بھی ہو سکتا ہے. آپ جب اس طرح سوچ رکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ ایس او پیز کو فالو کریں گے. ایس او پیز کو فالو کرنا چاہیے, کیونکہ اس کے ساتھ آپ کی دیکھیں یہ گیم جو ہوتی ہے یہ صحت کی علامت ہوتی ہے. اس میں ایکسیڈنٹ ہونا یا اس میں کرنٹ لگنا یا الیکٹرک شاک ہونا یا اس میں چھتوں سے گرنا یا اس کا گلے پہ ڈور پھرنا جو ہے یہ کوئی مطلب ہے کہ یہ آپ کی لاپرواہی سے ہوتا ہے, یہ گیم کا حصہ نہیں ہے. یہ کرمینل افینس ہے. جب آپ کرمینل ایکٹ کریں گے, آپ کوئی غلط کام کریں گے تو پھر وہ یہ اس طرح یہ ہوگا. ابھی جو لڑکا موٹر سائیکل پہ جو تھا, ایک بچہ تو ڈسچارج ہو چکا ہے, دوسرا جنرل ہاسپٹل لاہور میں ایڈمٹ ہے اور اس کے بھی غالباً کوئی 14 ٹانکے لگے ہوئے ہیں. دیکھو یہ بڑی خطرناک ڈوریں ہوتی ہیں, یہ کیمیکل ڈور جو ہوتی ہیں احتیاط کرنی چاہیے. یہ آپ کو یہ حکومت نے آپ پہ ایک رسپانسبلٹی ڈالی ہوئی ہے, اپنی رسپانسبلٹی کو پورا کریں. جب آپ اپنی رسپانسبلٹی ان چیزوں سے سیکھیں گے تو پھر آپ صحیح طریقے سے آپ کا ملک بھی چلے گا اور آپ کی معیشت بھی چلے گی اور آپ کو ڈیفینس بھی ملے گا. کیا کہیں گے پنجاب حکومت اور لاہور کی ضلع انتظامیہ کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے اس پسند کو پرامن طور پر منانا, اور ساتھ ہی ساتھ کوئی ایسا واقعہ رونما نہ ہو جس سے ایک غلط تاثر دیا جائے, کیونکہ پنجاب حکومت کی یہ کوشش ہے کہ خوشیوں کا تہوار ہے اور خوشیوں کے ساتھ اس کا اختتام ہونا چاہیے. لیکن بات وہیں پہ آتی ہے کہ اگر عوام جو ہے وہ پہل نہیں کرتی, عوام تعاون نہیں کرتی, عوام ایس او پیز کو ہوا میں اڑاتی ہے, تو کتنی مشکلات ہو سکتی ہیں ضلع انتظامیہ اور پنجاب حکومت کے لیے. دیکھیں انشاءاللہ آپ اچھے کام کی توقع رکھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ یہ جو ایک فیسٹیول ہے یہ اچھا پایا تکمیل پہ پہنچے. کیونکہ یہ فیسٹیول آپ جب لاہور جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مختلف قسم کی جو ہے پتنگیں جو ہیں آپ آسمان پہ پھر رہی ہوں گی, آسمان رنگین ہوگا. رات کے وقت بھی پروگرام ہوتے ہیں گھروں پہ, وہاں پہ انہوں نے باربیکیو لگائے ہوتے ہیں, وہاں پہ انہوں نے زرد قسم کے کھانے بنائے رکھے ہوتے ہیں, وہاں پہ حلوہ پوڑی ہوتی ہے, وہاں پہ پلاؤ ہوتا ہے, زردہ ہوتا ہے, وہاں پہ میٹھے چاول ہوتے ہیں, وہاں اس کے علاوہ نمکین اور ہیوی قسم کے کھانے بھی ہوتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا فیسٹیول ہے اور اس فیسٹیول کو انجوائے کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اچھے کام کریں اور آپ گورنمنٹ کے رولز کو فالو کریں اور انجوائے. یہ دیکھیں انجوائمنٹ کے لیے ہے, یہ کوئی دنگا مشتی کے لیے نہیں ہے. یہ آپ میں پیار بڑھے گا, آپ میں دوستی بڑھے گی. آپ نے دیکھیں یہ دہشت گردی کا ماحول ہے, اس دہشت گردی کے ماحول سے نکلیں. آپ جب بھی آپ اس دہشت گردی سے ماحول سے نکلنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ آپ اچھی گیم کریں اور اچھا کھیلیں. جب اچھا کھیلیں گے تو وہ جو آپ کا
کا جو اوپوننٹ ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ کھیلے گا اور وہ اس کو برداشت کرنے کی ہمت پیدا کرے گا. یہ جو آج آپ کے سیاسی طور پہ لوگوں میں دشمنیاں بنی ہوئی ہیں, لوگوں میں اختلافات ہیں, ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں, ان میں بھی پیار بڑھے گا, کیونکہ گیم میں بندہ جو ہوتا ہے پیار سیکھتا ہے. جب گیم میں آپ پیار سیکھیں گے, دوستی سیکھیں گے. دیکھیں آپ پتنگ لڑاتے ہیں, آپ لڑائی کر رہے ہوتے ہیں, آپ گیم میں لڑائی کر رہے ہوتے ہیں. پتنگ بازی میں بھی ایک لڑائی ہوتی ہے, جس کی پتنگ کٹ جاتی ہے وہ جو ہوتا ہے وہ ہار جاتا ہے, اور جس کی پتنگ نہیں کٹتی, اور آپ دیکھیں پھر وہ گھروں کے اوپر وہ کاٹا کے نعرے بھی لگتے ہیں, شور ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہ بہت اچھا فیسٹیول ہے, اس کو صحیح طریقے سے آپ منائیں. یہ آپ کو خوشیاں بھی دے گا, آپ کو طاقت بھی دے گا, آپ کو حفاظت بھی دے گا, اور آپ میں پیار بھی بڑھائے گا. آپ کو ایک صوبوں کو آپس میں مکس بھی کرے گا, صوبوں کو آپس میں ملائے گا بھی, کیونکہ کے پی کے سے لوگ, سندھ سے, بلوچستان سے, کراچی سے لوگ جو ہیں وہاں پہ اسلام لاہور میں اکٹھے ہوں گے اور اس فیسٹیول کو انجوائے کریں گے. ڈاکٹر صاحب, میرا آپ سے سب سے اہم اور آخری سوال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب کوئی تہوار اناؤنس کیا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ خود ساختہ چیزیں جو ہے وہ مہنگی کر دی جاتی ہیں, مہنگائی جو ہے وہ عروج پر ہو جاتی ہے. یعنی سادہ الفاظ میں بات کروں تو غریب آدمی کی دسترس سے وہ چیز باہر چلی جاتی ہے. سر, کچھ صورتحال اسی طرح کی ہمیں پسند میں بھی دیکھنے میں آ رہی ہے کہ جو گڈے جو تھے, 1 تاوا 2 تاوا جو پہلے 250-300 میں ملتے تھے, سر اب وہ 1000 اور 1200 روپے میں مل رہے ہیں. اور سب سے بڑی المیہ یہ ہے کہ پنجاب کے اندر اب نے ایک سروے کروایا ہے, پنجاب کے اندر اس وقت بہت بڑی شارٹیج ہے ڈور کی, گڈوں کی, اور پوری نظریں جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور پر جمی ہوئی ہیں, جہاں پر سر روزانہ کی کروڑوں روپے کا بزنس یہاں سے پنجاب جو ہے وہ جا رہا ہے. تو سر غریب بندہ جو ہے وہ پھر پسند کیسے منائے گا؟ دکاندار جو ہے وہ 20,000 10,000 کا آرڈر تو لے ہی نہیں رہا. وہاں پر میں خود مارکیٹ وزٹ کر کے آیا ہوں سر, لاکھوں روپے کی بات ہے. تو جب لاکھوں کی بات آئے گی تو غریب پسند کیسے منائے گا؟ دیکھیں یہ آپ نے درست فرمایا. غربت آپ دیکھیں نا, ملک میں مہنگائی نہیں ہے, مہنگے لوگوں آپ دیکھیں چیزیں سستی ہیں, سبزیاں سستی ہیں, لیکن پرابلم جو ہے وہ ہمارے پاس ریکوری نہیں ہے, پیسہ نہیں بن رہا پاکستان میں مشینری جام ہے, پاکستان میں ساری فیکٹریاں جام ہیں. پیسہ نہ آنے کی وجہ سے یہ غربت آپ کو نظر آ رہی ہے. آپ دیکھیں, اب اللہ سے اچھی امید رکھیں, کیونکہ آپ دیکھیں آج جو ہے بڑا خوشی کا دن ہے کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ جو ہے وہ پرائم منسٹر سے ملنے گئے ہوئے ہیں, ان کی بھی ملاقات ہو رہی ہے, اور وہ ان کی ملاقات بھی اچھا رنگ لائے گی. اور یہ جو دیکھیں آپ پنجاب سے جو ہیں بڑے بڑے تاجر آ رہے ہیں, کے پی کے سے اور کراچی سے جو پتنگیں خرید رہے ہیں اور وہاں پہ ڈورے خرید رہے ہیں, اور اس سے آپ کا پورا ملک جو ہے معاشی طور پہ چل پڑا ہے. یہ دیکھیں جب یہ معاشی طور پہ چلے گا, پیسہ آئے گا, تو آپ دیکھیں گے یہ جو ہے یہ دیکھیں. آپ نے ایک اور چیز بھی نوٹ کی ہوگی کہ اسی فیسٹیول کی وجہ سے اور اس ایکٹیویٹیز کی وجہ سے پاکستان میں سونے کی مارکیٹ بڑی گری ہے. اب دیکھیں نا, یہ ساری جو ہے یہ آپ کی جو علامات ہیں یہ ساری ہمیں خوشیاں لانے کے لیے ہیں, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد اس فیسٹیول کے یہ جو بسنت لاہور میں منائی جاتی ہے, یہ لاہور پنجاب ہمارا بڑا بھائی ہے, اسی لیے ہم اس کو بڑا بھائی کہتے ہیں کہ وہ جو کام کرتا ہے وہ اس کے سارے جو فائدے ہوتے ہیں وہ پورے پاکستان کو پہنچتے ہیں. اور یہ پنجاب نے اپنے بڑے بھائی کا رول ادا کیا, اور یہ بسنت منا کر انہوں نے لوگوں کو خوشیاں دی ہیں. یہ صرف لاہور کی خوشیاں نہیں ہیں, یہ پورے پاکستان کی خوشیاں ہیں, کیونکہ یہ بسنت صرف انہوں نے لاہور کے لیے مختص کی ہوئی ہے, اور ڈسٹرکٹ لاہور میں ہوگی, اس کے علاوہ یہ کہیں بھی نہیں ہوگی. اور یہ بسنت جو ہوگی 5 6 7 کے بعد اس پہ پھر پابندی لگ جائے گی, اور پھر یہ اگلے سال ہمیں اس کو 1 سال کے لیے انتظار کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے پیسہ جمع کرنے پڑے گا, اور پھر وہ آپ کی بات اس وقت پھر مہنگائی نہیں ہوگی. نیکسٹ جو بسنت آئے گی اس میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز سستی ہوگی, ہر چیز آپ کی اپروچ میں ہوگی, ہر چیز آپ کی پہنچ میں ہوگی, آپ خریدیں گے اور پھر آپ بھی پتنگ بازی کریں گے اور آپ بھی بسنت منائیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ہم امید کرتے ہیں کہ جیسا آپ نے کہا کہ آنے والا سال جو ہے اس سال سے بہتر ہوگا پاکستان کے لیے, پاکستان کی عوام کے لیے. ناظرین, ہم آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کر جا رہے ہیں. خوشیوں کا تہوار ہے, خوشیوں کو انجوائے کرے, خوشیوں کو جو ہے وہ خوشیوں کا کوئی مول نہیں ہوتا, اپنوں کے ساتھ اس خوشیوں کو منائیں, لیکن دوسروں کا بھی خیال رکھیں, اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو.
پنجاب حکومت کی جانب سے جو ایس او پیز دی گئی یہ ہے، یہ پنجاب کے ہر اس شہری کا فرض بنتا ہے جو اس پسند میلے میں شریک ہوگا کہ وہ اس کی مکمل پاسداری کرے۔ اگر پاسداری نہیں کریں گے تو قانون حرکت میں آئے گا، اور قانون جب حرکت میں آئے گا تو آپ کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ اس لیے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ اس تہوار کو آپ مثالی تہوار کیسے بنائیں گے۔ 25 سال بعد آپ کی خوشیاں پنجاب میں لوٹ کر آئی ہیں، کوشش کریں کہ ان خوشیوں کو بھرپور طریقے سے منائیں۔ اپنے میزبان عامر شہزاد کو اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔